اماں یہ کمرہ مجھے چاہیے۔ بڑی بیٹی نے پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد ماسٹر بیڈ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابا نے رسان سے جواب دیا۔ باقی 2 کمروں پر منجلی اور سب سے چھوٹی نے فوراً دعویٰ کر دیا۔ اب باری آئی رنگ و روغن اور آرائش کی۔ اماں مجھے یہ پنک والا وال پیپر لگوانا ہے۔ سب سے بڑی نے کیٹلاگ دیکھتے ہی خوشی سے کہا۔ مجھے تو یہ سینری والا اچھا لگ رہا ہے، چھوٹی بول پڑی۔ منجلی نے غور سے کیٹلاگ پلٹا اور مضبوط لہجے میں بولی، مجھے بلیک اور گرے والا چاہیے۔ ارے بیٹا، اس سے تو کمرہ بہت ڈارک ہو جائے گا، اماں نے نرمی سے سمجھایا۔ نہیں، مجھے یہی پسند ہے، منجلی نے مختصر مگر پر اعتماد جواب دیا۔ ہاں بیٹا، جو تمہیں اچھا لگے وہی لیں گے، ابا نے شفقت سے بیٹی کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ کئی برس کرائے کے مکانوں میں بھٹکنے کے بعد اب قسمت نے موقع دیا تھا کہ اپنا ذاتی آشیانہ خرید لیا جائے۔ میاں بیوی کی خوشی دیدنی تھی اور بیٹیاں بھی جیسے خوشی سے اڑتی پھرتی تھیں۔ آخر اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ کمرے، ڈرائنگ روم، لاؤنج اور باورچی خانہ سب کی تزئین و آرائش زور و شور سے کی گئی۔ محض 1 سے 1.5 ماہ میں گھر نئے رخ میں جگمگانے لگا، اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا جب پورا کنبہ اپنے چمکتے دمکتے آشیانے میں آن پہنچا۔ دن رات معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ ابا ہر صبح دفتر کے لیے روانہ ہوتے اور بچیاں ماں کے ہمراہ اسکول چلی جاتی۔ شام ڈھلے جب سب گھر میں ساتھ ہوتے تو مکان کی خاموش دیواروں میں ہنسی، باتیں اور قدموں کی چاپ گونجنے لگتی۔ یوں آہستہ آہستہ وہ مکان ایک زندہ دل گھر میں ڈھلنے لگا۔ چھوٹے سے لان میں ایک جانب سدا بہار بیل لپک لپک کے دیواروں سے لپٹنے لگی تو دوسری طرف رنگ برنگے پھول کھلنے لگے۔ ساتھ ہی لیموں کے ننھے پودے بھی جڑ پکڑ گئے۔ مالی نے دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ کی کیاریاں بھی جما دیں، جو دیکھتے ہی دیکھتے خوشبو اور تازگی سے صحن کو بھرنے لگیں۔ پورا گھر خوشی اور زندگی کی ایک نرم سی روشنی میں نہانے لگا۔ دوست احباب کو یہ گھر کسی مہمان خانے سے زیادہ اپنائیت کا ٹھکانہ محسوس ہوتا۔ گھر میں طرح طرح کی محفلیں ہوتی اور بچیاں بھی ان میں شریک ہوتی۔ تمہارا گھر تو بڑا ہوملی ہے، عرصے بعد ملنے والے ایک پرانے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت یوں لگتا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور زندگی کا پہیہ اب اسی ڈگر پر چلتا رہے گا۔ مگر ایک دن بڑی بیٹی نے حسب عادت اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اماں، A لیول کے بعد مجھے باہر جانا ہے۔ ماں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا یہیں کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لو، ماسٹرز کے لیے چلی جانا، جہاں تم چاہو۔ بیٹی نے گہرا سانس لیا اور بولی، نہیں اماں، یہاں کی یونیورسٹیوں کا معیار اچھا نہیں، مجھے وہیں پڑھنا ہے۔ ابا ہمیشہ کی طرح مسکرا کر بولے، ہاں بیٹا، جیسا تم چاہو۔ اور پھر وہ دن آیا جب بڑی نے اپنا بیگ کپڑوں، جوتوں اور کتابوں سے بھرنا شروع کر دیا۔ گھر کے ہر کونے میں جدائی کی ہلکی سی کسک پھیل گئی۔ آخرکار وہ سب کو الوداع کہہ کر پڑھائی کی خاطر پردیس کی راہ پر نکل کھڑی ہوئی۔ اب گھر میں صرف 2 بچیاں رہ گئی تھیں۔ دن رات ان کی کلکاریاں اور ہنسی سے گھر اب بھی زندگی سے لبریز تھا۔ کبھی ان کے دوستوں کے گروپ یلغار کر دیتے تو چاروں جانب جشن کا سا سما بن جاتا، مگر بڑی کی کمی دل کے کسی کونے میں پھر بھی چپتی رہتی۔ اسی دوران ایک دن منجلی نے بات چھیڑی، ابا میں بھی اسی ملک سے ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہوں جہاں بڑی گئی ہے۔ ابا نے لمحہ بھر کو خاموشی اوڑھی اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، دونوں بہنیں ساتھ رہو گی تو ایک دوسرے کا سہارا بنو گی۔ یوں ایک بار پھر گھر پر جدائی کی گھڑی آن پہنچی۔ وہ دن پھر سے سر پر آن پہنچا جب منجلی نے اپنا سامان سمیٹا، سب کو گلے لگایا اور اڑان بھر کے پردیس ادھار گئی۔ گھر کی فضاؤں میں اس کے جانے کی خاموشی دیر تک گونجتی رہی۔ اب گھر میں صرف چھوٹی رہ گئی تھی۔ بہنوں کی کمی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی اور ماں باپ کو 2 بڑی بیٹیوں سے دوری بار بار اداس کر دیتی، مگر چھوٹی باپ کی طبیعت پر گئی تھی۔ اچھی کتابوں، اچھی فلموں اور موسیقی کی دیوانی۔ یوں وہ باپ کے ساتھ مل کر انہی مشاغل میں تنہائی کم کرنے لگی۔ 4 برس پڑھ لگا کر اڑ گئے۔ ظاہر ہے جب دونوں بڑی بہنیں باہر پڑھنے گئیں تو اس کا بھی حق بنتا تھا۔ ابا اماں، میں کینیڈا جانا چاہتی ہوں، وہاں شہریت بھی مل جاتی ہے، پھر آپ دونوں کو اپنے پاس بلا لوں گی، چھوٹی نے سادگی اور معصومیت سے کہا۔ ماں باپ نے پھر دل پر ایک اور پتھر رکھا اور ہمیشہ کی طرح نرمی سے بولے، ہاں بیٹا جاؤ، دنیا دیکھو، خوب پڑھو، آگے بڑھو۔ داخلے اور سفر کے سارے مراحل طے ہوئے اور پھر وہی لمحہ آن پہنچا۔ تیسری بھی 7 سمندر پار اعلیٰ تعلیم کے لیے رخت سفر باندھ بیٹھی۔ ایئرپورٹ بھی عجب جگہ ہے، خوشی غمی کا ملاپ، ملنے بچھڑنے کی کسک، کوئی آتا ہے تو کوئی جاتا ہے، مگر آنسو دونوں مرحلوں پر بہتے ہیں۔ گھر اب سناٹے میں ڈوبا رہنے لگا۔ صبح ہوتی تو ابا حسب معمول دفتر کو نکلتے،
अम्मा घर के मामूलात में मसरूफ़ हो जाती, मगर वो चहल पहल, वो खिलखिलाहट जो कभी दीवारों में गूंजती थी, कहीं गुम हो चुकी थी। शाम ढलते ही दरो दीवार इनकी आंखों से जैसे सवाल करते, वो कह कहे कहाँ गए, वो कदमों की दौड़ धूप और जिदें कहाँ खो गईं। टीवी के सामने अब तीनों बेटियों की जड़गड़ालू बहसों की जगह खामोशी बैठ गई थी। बावर्ची खाने में प्लेटों और चमचों की खनक अब सिर्फ अम्मा के हाथों में रह गई थी। बच्चियों की अपने पसंदीदा खानों की फरमाइशें तो कब की चुप साध चुकी थी। अब्बा कभी किताब हाथ में लेते, कभी मौसीकी चलाते, कभी कोई फिल्म लगाकर देखने लगते, और अम्मा यूं ही बावर्ची खाने में बिला वजह कोई हांडी बनाना शुरू कर देती या बच्चियों के कपड़े, जूते, किताबों को दोबारा बेवजह सेंध सेंध के रखने लगती। दोनों जानते थे कि बेटियां अपनी अपनी दुनिया बनाने निकल खड़ी हुई हैं, मगर खाली कमरों का सुकूत बार बार दिल को कचोके लगाता। यूं लगता था जैसे पूरा घर एक वसी डायरी है, जिसके हर कमरे में यादों के औराक बंद हैं। खोलने पर सिर्फ हंसी मजाक, हल्ला गुल्ला, बहसो मुबाहिस और जुदाई की खुशबू निकलती है। बच्चियों के जाने के बाद घर अब सन्नाटे का असीर था, मगर छुट्टी वाले दिनों में सुकून टूट जाता। फोन की घंटी बजती या मोबाइल स्क्रीन पर बेटियों के नाम जगमगाते तो अम्मा और अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती। अम्मा, आज मैंने खुद खाना पकाया है, तस्वीरें भेजी हैं, देखें ज़रा, बड़ी शौक़ी से बताती। अब्बा, आपने वो नई किताब पढ़ी, यादें हमने साथ खरीदी थी, मंजली मोहब्बत से पूछती। और छोटी हंसते हुए कहती, अब्बा, मेरे प्रोफेसर मेरी बैनुल अक़वामी सिनेमा पर मालूमात से बड़े मुतासिर हुए और कल मैंने मेले में पियानो भी बजाया। वीडियो भेजी है आप दोनों के लिए। वीडियो कॉल पर तीनों बेटियों के हंसते चेहरे, कमरे में गूंजती आवाज़ें और शौक कह कहे कुछ लम्हों के लिए दीवारों को फिर से जिंदा कर देते। अम्मा बार बार स्क्रीन पर हाथ फेरती जैसे बच्चों के रुखसार छू रही हो। अब्बा मुस्कुराते मगर आंखों की नमी छुप ना पाती। मगर कॉल ख़त्म होते ही कमरा फिर से सुनसान हो जाता। सुकूत की दबीज चादर दोबारा बिछ जाती और माँ बाप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ लौट जाते, मगर दिलों के किसी कोने में अगली कॉल का इंतज़ार हर दम जिंदा रहता। बच्चे जब पढ़ने के लिए दूसरे मुल्क जाते हैं तो वो अकेले नहीं जाते, वो अपने साथ अपनी हंसी, खिलखिलाहट, शोखियाँ, मस्तियाँ, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, कमरे में बिखरे कपड़े, मसेरी के सरहाने पड़ी खाने की प्लेट, बाथरूम के सिंक पर धरा खुला टूथपेस्ट और छोटी छोटी शरारतें भी बांध कर साथ ले जाते हैं। घर की दीवारों को जो आवाज़ें जिला बख्शती हैं वो सब एकदम खामोश हो जाती हैं। शोखी और कह कहों की गूंज कहीं खो जाती है। माँ अपने दिल को समझाती है कि ये जुदाई आर्जी है, ये फासला ज़रूरत है, ये तालीम के नाम पर कुर्बानी है। लेकिन जब वो कमरे में पड़ा खाली बिस्तर देखती है तो दिल कहता है कितनी छोटी छोटी चीज़ें थीं जो मेरे हिस्से में खुशी बनकर आई थी और आज वो भी समाने सफ़र हो गई। क्या बच्चियाँ मुस्तकिल बैरून मुल्क चली गई हैं? एक दोस्त ने पूछा। मुस्तकिल? मुस्तकिल क्या होता है? मुस्तकिल तो कुछ भी नहीं, सब आर्जी है, माँ ने जवाब दिया। माँ बाप बज़ाहिर मजबूत दिखते हैं, वो बच्चों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ते, मगर रात की तन्हाई में आंसू खुद ब खुद तकिए में जज्ब होते रहते हैं और दिल से यही दुआ निकलती है कि बच्चों के कदम हमेशा महफूज रखे, उनके ख्वाबों को रास्ता मिले और वो अपनी हंसी कभी ना खोएं। औलाद का परदेश जाना दरअसल वालदैन की रूह का बढ़ जाना है। एक टुकड़ा वहाँ चला जाता है और एक टुकड़ा यहाँ सांस लेता है, मगर वालदैन का दिल भी अजब है कि जुदाई में भी सुकून ढूंढ लेता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इस जुदाई के पीछे बच्चों की कामयाबी, उनका मुस्तकबिल और उनकी खुशी पोशीदा है।